حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تمام جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، آپ جھوم کے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں جیتے جی رجب المرجب کا بابرکت مہینہ میسر آیا، اور اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ، آقا کا مہینہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ نصیب ہوا، اور اب ہم رمضان المبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ بھی سعادت کی بات ہے، یہ بھی کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ آج جب عالمی وبا کے دنوں میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور شدید پریشانی کا سامنا ہے، لوگوں میں سراسیمگی پائی جاتی ہے، اور دنیا میں 21 لاکھ سے زیادہ افراد وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، تو ہماری سانسیں برقرار ہیں اور اللہ نے صحت عطا فرمائی، اور ہم اسی طرح اللہ کرے رمضان المبارک سے مل جائیں۔ تو شکرانے کے طور پہ جتنی سانسیں باقی ہیں، خوب عبادت کی کوشش فرمائیے، اور عبادت کے لیے جو اس امت کو خاص دن، خاص لمحات عطا فرمائے گئے، اس میں خاص الخاص مہینہ رمضان المبارک اس کی آمد ہے۔ اور رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہی دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے والے کو بہت زیادہ نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ اب کچھ لمحات ایسے ہیں جو ویسے ہی دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں، اور وہ لمحات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، ویسے تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جاری و ساری ہے، اور کیا ہی بات ہے، لیکن کچھ اوقات جیسے جمعہ کا دن ہے، شب جمعہ ہے، تو یہ اوقات جب رمضان المبارک میں ہمیں ملیں تو ان کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان لمحات کو نیکی کے کاموں میں گزارنا چاہیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جو رمضان کا ایک کورس ہم کرانے جا رہے ہیں کہ رمضان ڈسپلنڈ وے آف لائف، اس میں ہم آپ سے یہ عرض کرتے چلیں کہ وٹ یو سے اباؤٹ ڈسپلن، دیٹ ہنگر از دا فرسٹ پرنسپل آف ڈسپلنڈ لائف۔ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اس نے سیلف ڈسپلن کی طرف جانا ہے، اپنی ذات میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے، اپنی ذات میں کوئی ایک ہم آہنگی اور کوئی سیکوینس پیدا کرنا ہے، تو ہنگر از دا فرسٹ ایسپیکٹ فار سیلف کنٹرول۔ بھوک سے بہتر اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی بھوک پر اور شہوت پر قابو پا لے، اگر وہ سیلف کنٹرول کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اور آپ کیا کھا رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، اور کب کھا رہے ہیں، اس ساری چیز کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کرتے، آپ اپنی ذات پر کنٹرول کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، جب انسان کافی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو اب اس کے اندر ایک لیتھارجک اور ایک کمزوری کی کیفیت آ جاتی ہے، اور پھر جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کی جسم کی صلاحیتیں ساری اس کی پیٹ میں اس کھانے کی طرف ہو جاتی ہیں جنہوں نے اب ڈائجسٹ ہونا ہے، جو اب ہضم ہوں گی، تو وہ انسان عام طور پہ کوئی کام کرنے کے قابل رہتا نہیں ہے، اور کثیر اگر روٹین بن جائے زیادہ کھانے کی تو پھر اس کے جسم پہ چربی چڑھ جاتی ہے، موٹاپا آ جاتا ہے، جو کہ بہت سی دیگر بیماریوں کا ایک پیش خیمہ ہے۔ تو ہنگر از دا مین تھنگ وچ اے پرسن شوڈ کنسیڈر بیفور سیلف کنٹرول، کہ آپ اگر اپنی ذات کا کوئی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذات پہ کوئی اصول و ضوابط لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے بھوک کو مد نظر رکھیں۔ اینڈ وین یو ول کنٹرول یور ہنگر دین یو کین پروسیڈ ٹورڈ سم تھنگ ایلس۔ تو یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھی جائے کہ دین اسلام جو ہے وہ ہنگر کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے ہمیں بہت بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کھانے میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان میں مسلمان وہی چیز کھائے گا جو حلال ہے،
وہی پانی پیے گا جو حلال ہے اور حرام کی طرف وہ نہیں دیکھے گا۔ اور پھر جو حلال ہے اس میں بھی میانہ روی کی تلقین کی گئی کہ جو حلال ہے اس کو بھی میانہ روی کے ساتھ کھاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تمہیں چند لقمے کافی ہیں، لیکن جب بھی کھانا کھاؤ تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کو کھانے سے، ایک کو پانی سے اور ایک کو ہوا سے بھرو، یعنی 1/3 حصہ وہ خالی رکھو۔ اور آج دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس حدیث پاک کے مفہوم کو اڈھیر کرتا نظر آتا ہے کہ یہ وہ بات ہے، یہ وہ کام ہے جو پیٹ کے جملہ امراض کا بڑا زبردست علاج ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ بات سن لیجئے کہ روزہ وہ بالخصوص انسان کی اہم ترین ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرے گا، اور وہ ایکٹیویٹی ہے کھانا پینا۔ انسان دن بھر میں کتنا کھاتا ہے اور کتنی توجہ اس کی کھانے کی طرف لگی رہتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر وہ نئے کھانے کی طرف اس کی سوچ ہوتی ہے۔ ایک بریک فاسٹ ہے جس کو آپ ناشتہ کہتے ہیں، ایک بریک فاسٹ اور لنچ کے درمیان برنچ ہے جو کہ دوپہر سے پہلے اور صبح کے ناشتے کے بعد ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ گھر سے ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، آفس میں جا کے وہ وہاں پہ جا کے چائے کے ساتھ کوئی سینڈوچ وغیرہ کھا جاتے ہیں، اس کو برنچ کہتے ہیں۔ پھر لنچ آ جاتا ہے، اور لنچ کے بعد پھر شام کی چائے آ جاتی ہے، پھر رات کا کھانا آ جاتا ہے۔ تو جسم کے اندر یہ اہم ترین کام چلتا رہتا ہے، جسم کی انرجی اس طرف ہے، ذہن کا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ روزہ اس اہم کام کو ہالٹ کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ اور یہ مت سوچیے گا کہ روزہ رکھنے سے میری صحت خراب ہو جائے گی، یا روزہ رکھنے کے بعد جناب بھوک پیاس سے میرے جسم میں کوئی کمی آ جائے گی۔ کمی نہیں آئے گی، بہتری ہو جائے گی۔ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں جہاں سارا سال دن رات کی شفٹوں میں مشینیں چلتی رہتی ہیں، دن رات مشین چل رہی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1 مہینے کا شٹ ڈاؤن پیریڈ رکھتے ہیں۔ اس شٹ ڈاؤن پیریڈ میں کیا ہوگا کہ اب وہ مشینیں بند ہو جائیں گی، ان کو گریزنگ کی جائے گی، ان کے اوپر تیل لگایا جائے گا، انہیں صحیح طریقے سے رکھا جائے گا، ان کو روک دیا جائے گا۔ تو رک جانے سے مشین کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہم نے اپنے جسم کی اس اہم ترین مشین کو وہ روک دینا ہے۔ مشین کا آغاز تو منہ سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کھانے کی بات کرتے ہیں تو دانت جو ہیں یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، اس دانت نے کھانا ہے اور کھانے کے بعد اس کو چبانا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے کام شروع ہو جاتا ہے، جب انسان کو خوشبو آتی ہے کھانے کی، پتہ چلتا ہے وہ کھانے کے قریب جا رہا ہے، تو اس کے منہ میں سلائیوا زیادہ ایکسکریٹ ہوتا ہے، زیادہ تھوک پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ جب کھانے کو لگتے ہیں تو ہاتھوں کی پوروں میں خاص جراثیم ہوتا ہے، اروما جسے کہتے ہیں، وہ کھانے کے ساتھ پیٹ میں جا کے ہضم میں مدد دیتا ہے، اور پھر پورا جسم الرٹ ہو جاتا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اور پھر پیٹ میں جا کے پیٹ کے ایسڈز جو ہیں ان کے اندر ایک رد و بدل آتی ہے، پیٹ کے ایسڈز زیادہ ورکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، چھوٹی آنت میں بڑی آنت میں جاتا ہے، اور پھر یہ سارا کام رک جائے گا روزے میں ایک خاص پیریڈ کے لیے۔ اور دماغ جب اس اہم کام کی طرف سے ہٹ جائے گا تو جسم میں بہت سے ایسے کام ہیں جو ضروری ہیں، اور دماغ کو وہ کام کرنے کا موقع مل جائے گا، جس میں سب سے بڑھ کر ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے، کہ ریپیئر جسم کے مختلف حصوں کی جو پینڈنگ ہے، بہت سے خلیے ایسے ہیں جن کو ریپیئر کرنا ہے، ریڈ بلڈ سیلز کی فارمیشن ہو رہی ہے ان کو دیکھنا ہے، دماغ کے بہت سے حصے ایسے ہوتے ہیں جن کو ریپیئر کرنا ہے۔ تو روزہ دار کو یہ برکت ملی کہ اب جب اس نے روزہ رکھا تو یہ ساری چیزیں ریپیئر ہونا شروع ہوئیں۔ تو فوڈ انڈسٹری، جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ ہمارے جسم پہ فوڈ کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہے، تو فوڈ انڈسٹری پوری دنیا کے اندر کتنا امپیکٹ رکھتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھ لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں کھانے کی صنعت یہ سب سے اہم ترین صنعت ہے۔ اور اگر ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھا جائے، زراعت کو دیکھا جائے، تو وہ بھی کھانے کی صنعت کی بنیاد ہے۔ فصلیں وہاں ہوتی ہیں، پھل سبزی درخت وہاں اگتے ہیں، اور پھر آپ جب کسی دکان پہ چپس خریدنے جاتے ہیں، آلو کے چپس، جب آپ وہ چپس خریدتے ہیں 10 روپے کا نوٹ اس کو دیتے ہیں، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ ملٹی بلین ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ صرف اگر نیو یارک سٹی کو دیکھا جائے تو 3 لاکھ سے زیادہ وہاں پر ہوٹلز اور ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہمارے جسم کے اندر کھانے کی اہمیت ہے، وہ ہماری اکانومی میں بھی اسی طرح سے کھانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
تو اب یہاں پر پھر ہم اس طرف آتے ہیں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا سپرویژن آف یور ڈائٹ، کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کی سپرویژن بہت ضروری ہے کہ کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں۔ آئیے حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ ایک بہت ہی پیارا ارشاد صحت بنیاد سن لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے۔ جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور وہ ہاتھ کھینچ لے، وہ ہرگز کسی طبیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور شروع میں ہم نے بات کی کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہرگز وہ کسی طبیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور یہاں یاد رکھیے، کھانا میسر ہونے کی صورت میں مجبوراً بھوکا رہنا، یعنی کھانا میسر ہے اور آپ پھر بھی بھوکا رہ رہے ہیں، یہ دس از دا نیم آف روزہ، کہ دس از اے ولفل ایبسٹیننس، دس از ناٹ اے فیمن۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں کھانے کا قحط پڑ گیا ہے یا آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کھانا میسر ہے، آپ کی صحت بھی اچھی ہے، پھر بھی آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی اختیاری بھوک کو برداشت فرماتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم پیٹ بھر کے کھانے سے بچو کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ تم پر کھانے میں میانہ روی رکھنا لازم ہے کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے اور فضول خرچی سے نجات ملتی ہے۔ تو آج بھی سائنس اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی نظر آتی ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، اور بھوک سے ہمارے اولیاء کو جو والہانہ محبت تھی کہ اٹس اے پارٹ آف یور لائف اینڈ اٹس اے پارٹ آف اے بیٹر لائف دیٹ اے پرسن از بیئرنگ اپ دا ہنگر، دیٹ پرسن از سروائیونگ دا ہنگر۔ تو جب ایک انسان سوچتا ہے کہ میں نے خاص مدت کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنا ہے، تو اب وہ اس کا دماغ ایک خاص مائنڈ سیٹ پر آ جاتا ہے، اور وہ اب خاص طور پہ اپنے دماغی جو امراض ہیں، نفسیاتی امراض ہیں، ان سے پیچھا چھڑانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے خاص ٹائم کے لیے بھوکا رہنا ہے اور اس کے بعد اس کو کھانا ملے گا، اور اس میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے انعام کی طرف نظر رکھتا ہے تو اس کا فوکس اور سیٹ ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر آف ڈائبیٹک پروگرام آف ڈائٹیشن جو یو ایس کی ہیلتھ نیوز ہے، ان کے مطابق ہنگر ہیز اے ویری نیگیٹو کونوٹیشن ان آور سوسائٹی۔ بھوک کے لفظ کو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایسے لگتا ہے کہ کھانا میسر نہیں ہے، غربت ہے۔ بھوک کا لفظ جب بھی آئے گا تو ایسے لگے گا کھانا میسر نہیں ہے، غربت ہے، فوڈ انسیکیورٹی ہے۔ However, when there are plenty of foods available to eat, hunger is actually a lovely part of overall eating experience۔ جب آپ کے پاس وافر مقدار میں کھانا ہو تو یہ بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ بھوکے رہتے ہیں، اور یہ جو سارا دن کچھ نہ کچھ منہ چلتا رہتا ہے اس سے ایک بریک ملتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ بھوک کے بغیر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اوور ایٹنگ کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط چیز ہے اور مستقبل میں اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی طرف لے جائے گی، اور موٹاپا ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر، بلڈ ہیمریج، فالج اور دیگر خون کی اور دیگر بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج اگر آپ وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک انداز سے بھوکا رہنا سیکھیں، اور روزہ سٹائل بھوک جو ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے، بہت ہی زبردست اس کے اندر چیز ہے۔ آئیے روزے میں ہمارے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا جو معمول تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ معمولات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ روزے کے دوران کیا ہوتے تھے۔ بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ادا ہے وہ بہترین ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمضان سے بڑا پیار تھا۔ آپ نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو رمضان اتنا زبردست ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت سی بشارتیں اور بہت سے انعامات لے کر آتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں روزے رکھنا فرض ہے۔ فرمایا جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ تو پہلا معمول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سحری کا تھا۔ عام طور پہ لوگ سحری کا کھانا نہیں کھاتے اور کچھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہادری ہم نے بڑی کیجی، ہم نے سحری کا کھانا نہیں کھایا۔ یاد رکھیے یہ بہادری نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ محرومی ہے، کیونکہ سحری ایک سنت ہے اور سنت کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور یاد رکھیے سحری یہ نہ صرف سارے دن کی روزے یعنی سارے دن کی بھوک پیاس میں
بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، بلکہ سحری یہ سراسر برکت ہے، اس کو برکت والا ناشتہ کہا گیا، اور یہاں تک فرمایا گیا بے شک اللہ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے، اور سحری کا کھانا آخر میں یعنی سحری تاخیر سے کرنا یہ سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری تاخیر سے فرمایا کرتے، اور یہاں تک فرمایا کہ سحری میں تاخیر افضل ہے، 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے: افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز کے قیام پر ہاتھ رکھنا۔ ان 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اب سحری میں تاخیر سے کیا مراد ہے؟ سحری میں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ غروب آفتاب تک سے لے کر صبح صادق تک رات ہے، اور آخری حصہ جو رات کا بنتا ہے وہ تاخیر اس سے مراد لی جاتی ہے۔ غور سے سنیے، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا جو وقت ہے یہ رات ہے، اور اس پوری رات کے آپ جو ہے وہ 6 حصے کر لیجئے، اور جب آپ 6 حصے کر لیں گے تو آخری حصہ جو سحری سے مل رہا ہوگا وہ تاخیر قرار پائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی دن رات 7 بجے سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی، رات 7 بجے سورج غروب ہو گیا اور صبح 7 بجے صبح صادق ہوئی، اس طرح یہ پوری رات 9 گھنٹے کی بنی۔ 9 گھنٹے کو اگر آپ 6 حصوں میں تقسیم کریں تو ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوا، تو وہ 1.5 گھنٹہ جو صبح صادق سے مل رہا ہے جا کے، یہ تاخیر مراد پائے گا۔ اور جب آپ سحری تاخیر سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا، اور آپ کا کھانا بھی آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہوگا۔ اور ایک بہت بڑی مسکنسیپشن آج کے اس کورس میں ہم سیکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ اکثر لوگ اذان فجر کا انتظار کرتے ہیں، اور اذان فجر ہو تو سحری ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب ہمارا روزہ شروع ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اذان فجر وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اور یہاں بھی یاد رکھیے کہ اذان فجر کا انتظار کرنے والے اگر صبح صادق کا وقت گزار چکے، اوقات گزار چکے، تو اب انہیں واقعی سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کریے کہ اوقات کا خیال رکھیے، اور جو وقت کیلنڈر میں دیا ہوا ہے اس وقت کے مطابق اپنی سحری کا کھانا وہ بند کر لیجئے، تاکہ آپ کا روزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور صحیح اوقات معلوم کر کے ہمیں سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا معمول میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معمول تھا افطار کا۔ اب روزہ تو ایک مستقل عبادت ہے، 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں، اس میں ہم معمولات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو ہم نے سحری سنا اور اب افطار سنا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے افطار کرتے، تر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے یعنی چھوارے سے افطار کرتے۔ یاد رکھیے، سحری میں اور افطار دونوں میں کھجوریں کھانا سنت ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول ہوتا۔ آپ رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین سید الملائکہ وہ تشریف لاتے، حاضر دربار ہوتے، اور رات کو قرآن پاک کا دور فرماتے۔ تو پہلا معمول حضور کا سحری کا ہے، اور سحری میں ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ سحری کے وقت جب آپ اٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، تو سحری اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ وضو کر کے نماز تہجد ادا فرما لیں، اس سے بہت زیادہ برکتیں ملیں گی، اور سارا کام سپائس اپ ہوتا چلا جائے گا۔ اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت اب تو بہت آسان ہو گیا، موبائل فون پہ قرآن مجید موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی اردو میں آپ ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان شریف سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول وہ سخاوت کا تھا۔ سخاوت کا بحر بے کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سال ہی بڑی شان سے بہتا، لیکن رمضان میں اس پہ ایک اور تازگی آ جاتی۔ میرے آقا ہر قیدی کو رہا فرما دیتے اور بہت زیادہ سخاوت فرماتے۔ فرمایا تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر و بھلائی کے معاملے میں آپ سخاوت فرماتے۔ اسی طریقے سے ایک معمول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعتکاف کا بھی تھا۔
آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور باقاعدگی سے اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی، پھر اس کے بعد ازواج مطہرات نے وہ اعتکاف کرنا شروع فرما دیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ ہمارا جو کورس ابھی جاری و ساری ہے، اس میں ہم نے کچھ معمولات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنے، کچھ اور نیتیں بھی ہم کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم درود و سلام کی کثرت کریں گے، تسبیح اور ذکر پڑھیں گے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بہت زیادہ جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سن لیتے ہیں کہ روزہ کن باتوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ بھول کر اگر کھا پی لیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ اگر آپ کسی کو کھاتے پیتے دیکھیں تو اس کو ضرور یاد دلا دیں۔ ہاں، روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا، اور چونکہ بھول کر کھا تو چکا ہے اس لیے روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہٰذا ایسی صورت میں اسے یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق سے نیچے چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیستے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے اناج کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں اڑ کر غبار حلق تک پہنچا، روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا۔ تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ بار بار ایسا کیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہے گا۔ تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اس سے نکل گیا تو روزہ نہ گیا۔ اسی طرح ناک میں رینٹھ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نکل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ گیا۔ بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا۔ اگر منہ میں لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نکل گئے تو روزہ گیا۔ صبح صادق سے پہلے کھایا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل گیا تو جاتا رہا۔ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لیکن غیبت کی تو روزہ نہ گیا۔ اسی طرح میرے محترم سامعین کرام، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو روزہ تو ہو جاتا ہے مگر اس کی نورانیت چلی جاتی ہے اگر اس میں مکروہ کام کیے جائیں۔ مثال کے طور پہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے پھاڑا نہ جائے۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ تو جھوٹ یا غیبت کرنا یا گناہ کرنا یہ روزے میں اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچتے رہیں اور خوب رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔
تو نفس کا ایک چکر ہے، شیطان تو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن نفس کا چکر خطرناک بہت ہے کہ شیطان جب بہکا، شیطان نے جب بے ادبی کی تو یقیناً وہ اس وقت دوسرا شیطان تو تھا کوئی نہیں، اس کو نفس نے بہکایا۔ تو اگر ہم اچھے طریقے سے عبادات کرتے رہیں گے، صلاۃ اللیل تراویح کا انتظام ہوگا، 5 نمازیں، تسبیحات، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار کا سلسلہ ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل نفس پر بھی کنٹرول ہوتا چلا جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، کتنی پیاری عبادت ہے کہ ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ اظہار ہو جاتا ہے، لیکن یہ روزہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ جب تک روزہ دار اپنے منہ سے اس کا اقرار نہ کرے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ روزے سے ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اس بندے اور اس کے خالق کے درمیان ہے، اور روزہ دار اپنے اندر کیسی کیفیت محسوس کرتا ہے، کتنا زیادہ اسے اپنے رب پر ایمان ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے مالک، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، اور تیری رضا کی خاطر میں نے روزہ رکھا، تو اب میں تیری رضا کی خاطر اسی وقت ہی روزہ کھولوں گا جس وقت تو نے حکم فرمایا ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں روزہ دار جو ہے وہ الحمدللہ بہت سی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت جب وہ پانی پیتا ہے، اور ایک بروز قیامت جب اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو رمضان میں روزے کی فرضیت سے انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں شب قدر بھی نصیب ہو، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ نصیب ہو۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے خوب دعا کریں، کہ دعا کرتے وقت اپنے والدین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اس سے رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے جمعہ آئیں گے ان جمعوں کو بھی آپ ضرور بالضرور بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ جمعے کے دن کی جو سنتیں ہیں، جمعے کو عطر لگانا، جمعے کو غسل کرنا، اور دیگر سنتیں اور آداب جو ہیں ان کو بھی پورے طریقے سے آپ ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور پھر جو چیزیں آپ بہت عرصے سے نیت کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن آپ ان پر عمل نہیں کر پا رہے، رمضان میں ان نیتوں کا اعادہ کر کر ان پہ اچھے طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے مزاج میں غصہ ہے یا اس کے مزاج کے اندر کوئی ایسا رویہ ہے، تو رمضان میں وہ اس چیز کی پریکٹس کرے۔ حضور سراپہ نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے اگر کوئی لڑائی کرے گالی دے، تم سے اگر کوئی لڑائی کرے گالی دے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو پھر یہ رمضان المبارک کے اندر صرف پیٹ کا ہی نہیں بلکہ دیگر اعضاء کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ آنکھ کا روزہ رکھنا ہے کہ آنکھ بھی صرف جائز امور کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے علماء کرام کی، مشائخ عظام کی زیارت کیجئے، کعبہ معظمہ کے انوار دیکھیے، کعبہ معظمہ کی مہکتی مہکتی گلیاں، مدینہ منورہ کے در و دیوار دیکھیے، اور کوشش کیجئے ماں کے چہرے کی زیارت ہو جائے، اور کبھی بھی اس سے گناہ کے کام نہ دیکھیے۔ اسی طرح کان کا روزہ یہ ہے کہ صرف اچھی آواز سنیے، کانوں سے تلاوت، نعت، سنت و بھرے بیانات، اذان، اقامت سنیے، موسیقی، غیبت، چٹکلے وغیرہ نہ سنیے۔ اسی طریقے سے زبان کا روزہ ہے، زبان سے تلاوت کیجئے، زبان سے صرف نیک اور جائز باتیں کیجئے، نیکی کی دعوت دیجئے، زبان کی بے احتیاطی اس سے بچیے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو برے کام کی طرف نہ لے کر جائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں صرف نیک کاموں کی طرف اٹھیں، پاؤں چلیں تو مسجد کی طرف، مزارات اولیاء کی طرف۔ اے کاش مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی ہمیں جانے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے ہمارا آج کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آدھے گھنٹے کا ہمارا یہ کورس تھا جی، انشاءاللہ عز و جل ہم کل بھی 7:30 بجے آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ کل کے دن انشاءاللہ 7 بجے انشاءاللہ تعالیٰ
ہم آپ کے پاس آئیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل کل 7 سے 7:30 آپ کے ساتھ وقت گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی بیش بہا اور بہت سی برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، اور ہر سال ہمیں انشاءاللہ عز و جل رمضان میں مدینہ دکھائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔